اصحاب کہف کا قصہ قرآن پاک میں سورت کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، ایمان، صبر اور حق کی راہ پر استقامت کی مثال ہے۔ اصحاب کہف چند نوجوانوں کا گروہ تھا جنہوں نے اپنے وقت کے ظالم بادشاہ کے شرک اور ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی۔ قصے کا خلاصہ: ایک ظالم بادشاہ کا دور۔ اصحاب کہف ایسے دور میں رہتے تھے جب ان کا معاشرہ بت پرستی میں مبتلا تھا اور بادشاہ ایمان والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا تھا۔ یہ نوجوان اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور شرک سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ کی پناہ کی تلاش۔ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ دیا اور ایک غار میں پناہ لی۔ انہوں نے دعا کی، ربوئے نیا اتنیا من لوئدانوے رمیا اوے اون لنیا من امر نیا رشدالف۔ سورت کہف 10۔ غار میں سونا۔ اللہ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی اور انہیں غار میں گہری نیند سلا دیا۔ وہ 300 سال سے زیادہ عرصہ تک سوتے رہے اور اس دوران اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ بیداری اور حیرت۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک دن اس سے بھی کم وقت کے لیے سوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کھانے کے لیے شہر گیا، لیکن وہاں کی حالت اور سکے دیکھ کر لوگوں نے ان کی طویل نیند کا راز جان لیا۔ ایمان کی جیت۔ اس واقعے نے اللہ کی قدرت کا ثبوت دیا اور لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا۔ اصحاب کہف کو ایک نشانی کے طور پر یاد رکھا گیا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قرآنی آیات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایم ہے سنبتے اے نوے اے صحاب لویفن والروئکن وے ناوام ن کے آیت نیا اے جبالف۔ سورت کہف 9۔ یہ قصہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور ایمان والوں کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ اس قصے سے سبق: 1 اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھنا۔ 2 حق کی راہ پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ۔ 3 اللہ کی قدرت اور قیامت کے دن کی یاد دہانی۔ 4 مادی دنیا کی حقیقت کو سمجھنا اور آخرت پر توجہ دینا۔ یہ قصہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔